کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا ساس الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پلا است حسین سرداد مداد است در دست یزید حقا کے بلا لا الہ است حسین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مولا حسین علیہ السلام کا آخری استغاثہ نبوت کا لعاب میری گھٹی میں ہے نبوت کا لعاب میری گھٹی میں ہے میں فرزند رسول و بطول ہوں میں فرزند رسول و بطول ہوں امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے میں صاحب ملا کا فرزند ہوں میں صاحب ملا کا فرزند ہوں میں حسن کی تربیت ہوں میں حسن کی تربیت ہوں یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں مگر تم نسل بھکاری تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں مگر تم نسل بھکاری سنو اور اس پر بحث کرو سنو اور اس پر بحث کرو کہکشاں ہماری راہ گزر ہے ستارے ہمارے نقش قدم ہے کہکشاں ہماری راہ گزر ہے ستارے ہمارے نقش قدم ہے کتب ہم سے صرف کا تعین کرتا ہے کعبہ کو فعل ہماری منزل ہے کتب ہم سے صرف کا تعین کرتا ہے کعبہ کو فعل ہماری منزل ہے بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے انما ہماری قیمت ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے انما ہماری قیمت ہے الف لام میم ہمارا تعارف ہے الاصل ہماری حیثیت ہے الف لام میم ہمارا تعارف ہے الاصل ہماری حیثیت ہے سورہ فیل ہمارا ماضی ہے والفجر ہماری رنگت ہے سورہ فیل ہمارا ماضی ہے والفجر ہماری رنگت ہے فی القربہ ہماری قیمت ہے سورہ دہر ہماری سخاوت ہے فی القربہ ہماری قیمت ہے سورہ دہر ہماری سخاوت ہے من الیشرہ ہمارا استحقاق ہے تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے من الیشرہ ہمارا استحقاق ہے تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے مزمل ہمارا حجاب ہے سورہ قدر میں ہماری قدر ہے مزمل ہمارا حجاب ہے سورہ قدر میں ہماری قدر ہے ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروغ کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں اور رکوع میں فروغ کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں ہماری وجہداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں ہماری وجہداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں تمام احباب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے شہیدان کربلا اسیران کربلا کے وسیلے سے ہمارے تمام بابا اجداد اور جو پیارے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ۔
یا رب العالمین۔ جو باہر سن رہے ہیں حسب عادت، ماجد بھائی، باسط بھائی، حسن بھائی، عمران بھائی، امجد بھائی، طاہا بھائی، تقی بھائی، سب لوگوں کو بمیں فیملی کے ساتھ السلام علیکم، اور تمام حاضرین کے قدموں پہ میرا پیر ہے، میرا ہاتھ ہے، سارے لوگ قبول فرمائیں۔ تم ذکر سننے آئے ہو، تمہارے سے عظمت والا کوئی دیکھا ہی نہیں، قبول کرو، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میرے آل کی عشق میں گھر سے چلے گا وہ ملائکہ کے پروں پر چلے گا، اور تاں آ کے وہ اس محفل میں آ کے بیٹھے اور اپنے واپس گھر جائے وہ ملائکہ کے پروں پر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس ذکر سے، اس عشق سے سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی آغاز ہوگا، اب یہ قبلہ شاہ صاحب نے خطبہ پڑھا، یہ میرا مولا حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا میں ابراہیمی ہوں، ہم نماز میں ابراہیمی ہونے کا تعلق بیان کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کر کہ بار الہ میں بھی ان کے غلاموں میں ہوں، ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے، درود کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب خواجہ غریب نواز نے ایک بات کی، بڑی عجیب بات ہے، ارشاد فرمایا دیکھو درود کی منزل عجیب ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جو اللہ کی بارگاہ ہے، اور اس میں جب تم جھک جاتے ہو تو یہ خلاف ادب ہے کہ اٹھ جاؤ، سجدے ہی میں رہو، بس یہ خلاف ادب ہے کہ اتنے بڑے کی بارگاہ میں جھک کر تم اٹھے کیسے۔ کہا یاد رکھو کیونکہ درود پڑھنا ہوتا ہے وہ اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو وہ رخصت بھی دے دیتا ہے، جاؤ۔ یہ درود نہ ہوتا تو سجدے سے اٹھا نہیں جاتا اور کسی نماز کا اختتام ہوتا ہی نہ۔ اب قبلہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک تو ڈر لگ کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن تھوڑا حوصلہ اس لیے ہے کہ چشتی گھرانے سے خیر ہے، چلے گا کام۔ بھئی کلام مجید میں ہے سورۃ حج، کلام مجید میں فرمایا کہ ہمارے ابراہیم نے کعبہ بنایا، جب کعبہ بنا لیا تو کعبے کو کمپلیٹ کر کے دعا فرمائی، قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں بار الہ یہ چٹیل جگہ ہے، یہاں کائنات کی ہر نعمت کو عطا کر۔ رہتے تو وہیں پہ تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، پر ارشاد فرمایا جہاں کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اس کو آباد رکھ، کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہ ہو جو کعبے میں نہ ہو، دنیا کی ہر نعمت مکے میں میسر فرما۔ بار الہ وہ جو تیرا حبیب ہے وہ میری ذریت میں رکھ، اس کو میری ذریت میں رکھ۔ بار الہ اس کی کتاب
اور اس کے جو آگے امام ہیں وہ بھی میری ذریت میں ہوں۔ اب دعائے ابراہیم ہے، دعائے ابراہیم میں کہا کہ وہ نبی بھی رکھ میری ذریت میں، اس کے امام بھی میری ذریت میں رکھ۔ جس پتھر پہ کھڑے تھے پتھر موم ہو گیا، کس کو مانگ لیا؟ ندائی ابراہیم ہم نے تمہاری دعا کو مستجاب کر دیا، پتھر موم ہو گیا۔ مجھے شرک سنا رہے ہو اور مجیز حج اور عمرے پہ کہتے ہو جب تک قدم ابراہیم پہ 2 نفل نہ ہوگے نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ لو پہلے، اور یہ عمل میں نے کرنا ہے مکے میں کعبے کے اندر، اور سمت رکھنی ہے قدم ابراہیم کی طرف۔ بھائی لمحے فکریہ ہے کہ بھائی یہ بھی مجھے بتایا جو اپنے دست اقدس سے حجر اسود رکھ دیا یہیں سے راؤنڈ کا آغاز ہوگا، یہیں سے راؤنڈ کا اختتام ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ تم اگر نہ چوم سکو تو دور سے بھی بوسے ہوتے ہیں، تو پتہ لگا چومنا تو چلے گا بھائی اسلام میں۔ قدم ابراہیم کو چومنا نہیں ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، سجدہ کرو۔ ابھی یہ پتھر ہے جس پر وہ مانگے گئے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا پتہ نہیں، وہ لمحہ فکریہ میں ہی رہے گا، نہ اس کو ہم بیان کر پائیں گے نہ بیان کر سکتے ہیں، بس ایک احساسات میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نبی کیا ہوگا، اس کی امامت کیا ہوگی۔ جس کو ابراہیم نے مانگا تو پتھر موم ہو گیا، اور اس قدم کو رکھ دیا گیا مکے کے ساتھ اور کہا کہ اس کی سمت 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ریاض الجنہ جاؤ گے تب بھی 2 نفل پڑھنے ہیں، اصحاب صفا کے چبوترے پہ جاؤ گے تب بھی 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اصغر بھائی سالہ سال سے جا رہے ہیں عمرے پہ، بتاؤ اس عمل میں فرق نہیں ہے، پچھلی دفعہ پڑھ لیے تھے اس دفعہ، انہوں نے کہا نا اس دفعہ پھر پڑھے جائے۔ میرا امت مسلمہ سے اختلاف تھوڑا سا چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ ایک اختلاف ہے، ماڈرن زمانہ ہے، دیکھتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا، اب قاری صاحب اس بات کو سمجھیے، یہ ماڈرن بات ہو رہی ہے۔ ماڈرن بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے 5 سال 4 سال پڑھا، ٹیوشن دی، فیس دی، انہوں نے ڈگری دے دی۔ بعد میں بچہ کہنے لگا وکیل کے پیسے بھی چاہیے، میں کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے جہاں سے سند لی ہے اسے گورنمنٹ کی اپروول نہیں ہے، اس ادارے کو سارا کیا ہوا مٹی ہے، سب پڑھائی مٹی ہو گئی کیونکہ اس کے پاس اپروول نہیں ہے۔ دوسرا بچہ آیا، انہوں نے کہا میڈیکل کیا ہے، دعا کیجئے۔ میں کہا بیٹا میڈیکل کر لیا، اب کیا کسی دعا؟ اللہ کا شکر۔ کہنے لگا نہیں ادارہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، ادارہ پیچھے سے ریکمینڈ ہوگا ڈگری ویلڈ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میری سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا یار یہ تو نظام ہے، تم کربلا کے مخالفوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتھینٹک ہے ہی نہیں، پیچھے سے اپروول ہی نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ تلاوتیں کرو، اپروول آئے گی۔ وہ ایمان کی سنہد ہے جسے امام عالی مقام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اگر وہ سند دے گا تو ہوگی نا، ورنہ بیکار ہے، جتنا مرضی کر لو۔ یہ تو میں اپنے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ جس بینک کو پیچھے سے بینک نہ بنائے، اسٹیٹ بینک، وہ بینک نہیں ہوتا۔ دیکھا وہ ہوگا، اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا تب تیرا بینک ہوگا، ورنہ پھر جمع کرا لو پھر ڈھونڈتے پھرو کہاں گئے پیسے۔ بھائی یہ کائنات ہے، یہ کائنات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ مسلمان تھے؟ میں نے کہا ان کو مسلمان کہو گے تو اپنا ایمان بچانا، تم بھی گئے
उनको मानना मत कभी। जो इमाम के मुकाबले में आ जाए वो बातिल हो जाता है। वो जितनी मर्जी इबादत करे, जब शहनशाह के मुकाबले में आएगा बातिल होगा। अब कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की तरफ चलते चले जाओ। अब ये थोड़ा सा डर भी लगता है, कारी साहब बैठे में कोई गलती हो जाए तो माफी दे देना भाई। और सख्त लोग होते हैं ना। असगर साहब ने कहा था भाई डेंजरस आदमी है, देख लेना। मैं कहा चिश्ती है, चल जाएगा। अब वो कुरान अब ये अजीब सी लतीफ सी बात है भाई, कुदरत ताला ने जो कानून बनाया वो तो शुरू दिन से एक ही है। कानून में कोई रद्द बदल नहीं है। दरख्त जमीन से उग रहा है, ऊपर फल दे रहा है, ऐसा ही होगा। ये निजाम कायनात उसने बनाया। सूरज जहां से निकले उधर गरूब हो रहा है, एक निजाम है। पूरी तारीख पढ़ लो, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि एक जमाना था जब शुमाल से शुरू होता था जनूब में, ना, एक ही रात में आना है, उसने जाना है, एक निजाम चल रहा है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, हमारा नबी कब बोलता है? वो तो अपने पास से कोई बात कहता ही नहीं, अल्लाह कहता है। जिब्रील पैगाम लेके आते हैं, बसा औकात ना भी लाएं। फरमाया ये कुरान है, मुझ पर वही का डायरेक्ट नज़ूल हुआ है। कुरान मजीद फरमा रहा है हमारे नबी ने तो कभी कोई बात की ही नहीं, हम कहते हैं वो करता है, और जो वो कह दे वो हमारा ही पैगाम है। भाई निजाम सारा एक बना है, टोटल शुरू से चल रहा है एक निजाम, कोई रद्द बदल नहीं है। तो तुमने कैसे कहा तूर पे अल्लाह बात करता था? जिससे बात करता था वो है, वो तूर पे भी वही बात करता था। अब ये थोड़ी है तूर पे बात खुद कर रहे हैं, यहाँ पे इनसे कर रहे हैं ना। अल्लाह का निजाम एक शुरू से चल रहा है। तो मूसा किससे बात करते थे? जवाब कौन देता था? और इरशाद, अब ये कुरान मजीद में है कारी साहब, उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि मूसा तुम अल्लाह से बातें करते हो, हमें भी तो सुनाओ, हमें शाहिद बनाओ इसका, कि ऊपर जाते हो आगे हमें सुना देते। एतबार, उन्होंने कहा चलते हो मैं पहले पूछ लूं, ए बारे इलाहा इजाजत है? कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैसे करता हूं, अगर इजाजत हो तो सर जहन में रखना 72 नफूस को लेके गए, 72 नफूस जा रहे हैं तूर के ऊपर। गुफ्तगू हुई, कहा बारे लहा जलवा दिखा। कहा जलवा कैसे देखोगे? जलवा नहीं, ये जलवा किसी और का है। कहा मूसा तुम जलवा इन बंदों को अपने साथ क्या दिखाओगे? मैं यूं करता हूं, तुम अब सबको लाए हुए, इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ को देखो। कुरान मजीद में ऐसे ही, मैं अपने जलवे का अक्स इस पे डालूंगा, जलवा नहीं, जलवे का अक्स। और कुरान मजीद फरमा रहा है कि जलवे का अक्स डाला गया, वो लोग मर गए देखकर, मूसा बेहोश हो गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बारे लाहा मुझे माफ फरमा, बारे लाहा मुझे माफ फरमा दे, मेरे से ये मैं नीचे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं तो तुझसे जलवा दिखाने आया था, और ये सारे मर गए। कहा मूसा आवाज दो, ये उठ जाएंगे। अब ये मरे हुए को उठाया जा रहा है। चल कुरान मजीद है, अब कारी साहब गवाह है ना, ये भी साथ ही जुमला है। और मूसा के गधे को कुछ नहीं हुआ, वो मर गए, मूसा बेहोश हो गए। उठ के मूसा ने उनसे हयात मांग ली अल्लाह से, गधा वैसे ही खड़ा है।
تو میں کہتا ہوں بھائی خرے موسیٰ اب بھی ہیں کہ کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، بس گدھے میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ایسا چل رہا ہے، اس لیے اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، کلام مجید پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیے عجیب گفتگو ہے، فرمایا تم اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ، اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ اس جملے سے دیکھیے میرے نبی نے کیا کام لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اتوار کے روز بوقت عصر ہم مکے آ جائیں گے۔ اچھا مکے کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہے، ویکلی وہاں پہ سارے ادیب اور شاعر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنا اپنا کلام سناتے ہیں، اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ و برتر ہوتا ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹنگ جاتا ہے اور پورا ویک وہ لگا رہتا ہے۔ یہ عرب کی روایت ہے، وہ آتے ہیں اور اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتوار کا ٹائم، اب میرے نبی نے فرمایا اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تورات زبور انجیل بدل چکے ہیں، تبھی تو کہا اس جیسی بنا کے لاؤ، وہ تو بدل چکے ہو، ورنہ کہتے جی ہمیں کیا پتہ کیسے بدل جاتے ہیں۔ ثابت کیا ہے جملوں سے کہ تم نے اتنی ترامیم کر دی کتابوں میں، اسپیشلسٹ ہو تم تو۔ انہوں نے مان لیا، اتوار کا دن ڈیسائیڈ ہو گیا، شام کے ٹائم عصر کے وقت سارے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر جمع غفیر کی صورت میں آئے کہ آج محمد عربی سے ہمارا مقابلہ ہے اور ہم قرآن مجید کے پیرالل چیزیں لا رہے ہیں۔ امرؤ القیس کا، عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہاں پہ ایک اختلاف ہے، اختلاف کیا ہے جو اب ہماری جو مزاج ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اصغر بھائی۔ اب مزاج کے نہیں بیٹا نہیں تھا، اس کے بھائی کا بیٹا تھا، چلو اب اس میں بحث شروع ہو جائے گی، اس سے کیا نہیں اس کی بہن کا بیٹا تھا۔ اچھا جی اب بحث اس پہ ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا ہوا کیا، اس کا کسی نے کوئی کنسرن نہیں اس کا۔ چلو بہرحال تم جو بھی اس سے رشتہ جوڑ لو یار، ہمیں ٹینشن نہیں۔ بہرحال وہ آ گئے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہارا سارا کلام سنوں گا، ایک تھوڑا سا مجھے وقت دو، کیونکہ مجھ پر وحی کا نزول ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ جب فرمایا انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر، وہ جتنی آیتیں بنا کے جتنا بنا کے کلام لائے تھے انہوں نے اپنے صفحے پھاڑ دیے۔ انہوں نے کہا مقابلے میں، انہوں نے کہا خدا کی قسم کوثر ہی تو بنا کے لائے تھے انہوں نے پہلے سے۔ یہ کوثر عربی لینگویج میں 80 ترجموں میں آتی ہے، اس کے 80 تراجم ہیں، اور کمال عربی یہ ہے کہ عربی کے 80 ترجموں میں اس کا کوئی ایک ترجمہ ایسا نہیں ہے جو نیگیٹو ہو، ٹوٹل پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے۔ وہ انا آتینا کی صورت پڑی، انہوں نے کلام پھاڑے، انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب یہ تو واقعہ ہے، اس کے بعد یہ لگ گیا انا آتینا کی صورت کعبے کی دیوار کے ساتھ، سر اس کے بعد کوئی صورت لگی بھی نہیں،
ختم ہو گیا، یہ سسٹم ہی ختم کر دیا، انا آتینا ہے۔ میرا قاری صاحب آگے سے مسئلہ ہے، میرا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، میرا آگے مسئلہ ہے۔ اب انا آتینا میں ڈسکس کیا ہوا کہ تمہاری اولاد ہے، ہر مفسر کوئی مکتبہ فکر اس سے مراد حسن و حسین ہیں۔ اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے نبی کہ اس جیسی، انہوں نے کہا ان جیسی بھی لے آؤ تا قیامت تک ان جیسی بھی کوئی ہستی نہیں آئے گی۔ انا آتینا کی تفسیریں ہیں یہ، آپ نے فرمایا اس جیسی کوئی آیت، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کو تم حسن و حسین بی بی فاطمہ کہتے ہو، یہ آیتیں ہیں۔ اور ارشاد ہوایا اس جیسی آیتیں بنا کے لاؤ، کوئی تصور میں بھی نہیں بنا سکتا، اور وہ حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں تک بات تو نہیں رکی، بات پھر آگے چلی کہ اے نبی یہ ہوا کیسے؟ اب گفتگو ہے عارف المعارف شہاب الدین سہروردی کی کتاب، اور اس کے اندر یہ بھاؤلت ذکریہ ملتانی شاہ رکن عالم پورا سہروردی سلسلہ، بابا صاحب اسے سبقاً پڑھایا بھی کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اس جیسی آیتیں لاؤ، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی تم کون ہو؟ یہ تم سے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا تمہیں مٹی سے بنایا؟ ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس نے مٹی کو تخلیق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں مٹی سے بھی پہلے تھا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دوسرے بھی۔ ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کو نور سے بنایا؟ فرمایا نہیں، میں نے نور کو بھی تخلیق ہوتے دیکھا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، کہا پھر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا تذبذب میں نہ رہو، جب مجھے تخلیق کیا گیا تو میرے سامنے 12 نور کی نہریں تھیں، اور مجھے حکم ہوا کہ اس میں غسل کرو۔ میں ایک نہر سے دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں چلتا گیا۔ جب ایک سے دوسری میں چلتا گیا تو اس نور سے میرے جسم سے جو گرتا تھا اس سے ملائکہ نے جنم لیا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ اس سے ملائکہ کو جنم دے رہا ہے۔ میں نے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ بار الہ، اور میں نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے پسینہ آیا۔ میرے پسینے کی ایک ایک بوند سے نبی نے جنم لیا۔ انبیاء کا جنم میرے پسینے سے ہے۔ اور اے لوگوں دیکھ لو پھر میرا خون کیا ہوگا۔ میرا خون کیا ہوگا؟ سر واقعہ کربلا کو غور سے دیکھو، پتہ لگے گا اہل کتاب کے ہاں کسی کی مزاج پرسی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے، تو اس کی مزاج پرسی کرے گا، تو اس کا قرضہ اتارے گا، اللہ تجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی کا فیض دیکھیے، اس کی عیادت کرو تمہیں اجر ملے گا۔ کنٹراسٹ ہے ٹوٹل۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اس کی عیادت کر تجھے اجر ملے گا، اور جو بیمار ہے اسی سے کہہ تیرے لیے دعا کرے، اللہ اس کے قریب ہے۔ یہ صدقہ بیمار کربلا کا ہے۔ بھائی سمجھنا پڑتا ہے یہ کیوں آیا؟ نے کہا نا اس سے دعا کرواؤ،
وہ دعا کرے گا اور اللہ اس کے قریب ہے. کسی کی مصیبت میں کام آؤ، اللہ ناراض نہیں ہوگا، راضی ہوگا. اہل کتاب سے ٹوٹل کنٹراسٹ چیزیں چل رہی ہیں. پھر یہاں تک چلا ہمارے علماء نے بھی، آپ پوچھ پچھلی ہسٹری دیکھ لیجیے، ہسٹری میں یہ آیا ہے، اور یہ 100 سال سے پرانی بات نہیں کر رہا میں آپ سے، ایک دوسرے کو خون نہیں دے سکتے. فقہی مسئلہ ہے کہ کسی کو خون نہ دو. سر بلڈ دیا ہی نہیں جا سکتا کہ دوسرے کی زندگی بچانی ہے. نہیں، حرام ہے یہ. ہمارے اپنے علماء کے فتوے کس بات پر ایگری ہوئے کہ حسین نے دین کو خون دیا، ناجائز کیسے ہوگا؟ اور اس چیز نے خون ایلیمنٹ کر دیا تمہارا، ایک دوسرے کو بلڈ لگ رہا ہے. اور دلیل سب کے پاس ایک ہے کہ شہیدان کربلا نے دین اسلام کو خون دے کے بقا نہیں دی. میں نے کہا دی، میں نے کہا پھر ہمیں بھی دینے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ خون دو، کسی کو لگے، شکر حسین کا کرنا. اگر شہنشاہ نے یہ خون نہ دیا ہوتا تمہیں بھی کوئی ڈاکٹر ہو، ہمارے ہی علماء آپ کو پرمیشن نہ دیتے کہ بلڈ دے سکتے. یہ اس کا صدقہ ہے جو چل رہا ہے اور تا قیامت تک چلے گا. شہنشاہ حسین علیہ السلام جس وقت میدان کربلا میں اترے ہیں تو بابا کسی کو کیا پتا ہے، اور سب لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک جل تھل میدان، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ گئے کہ آ گئے. اور جو شان و شوکت کے ساتھ شہنشاہ لڑے ہیں، میں کہا یاد آ گیا کہ علی کیسے لڑتے تھے، یاد تازہ کر دی. اور کھلبلی مچ گئی پورے لشکروں میں. 30,000 بندوں میں کلبی ذات ہے، 30,000. اور کچھ لوگوں نے تو 57,000 تک لکھی ہے. میں تو سب سے تھوڑی ترین تعداد بتا رہا ہوں کہ صرف تو 30,000 بندوں کے اندر اکیلی شان، اکیلی ذات لڑ رہی ہے اور دین کی بقا کر رہی ہے، دین کو قائم کیا ہے. دیکھیے عجیب سا تسلسل ہے. آپ کے ہاں کربلا کا واقعہ اور ہے، میرے پاس اور ہے. برا نہ منانا، میرا واقعہ ڈیفرنٹ ہے. اور میرا جو بات دیکھیے ہوا کیا، دنیا کے مذہب پڑھے. جب دنیا کے سارے مذہب پڑھے تو پتہ لگا ہر مذہب میں تسبیح ہے. کام تو ختم ہو گیا. یار سارے مذہب پڑھے، سب کے پاس کتابیں ہیں. وہ کوئی بھی ہے اس نے کتاب بنائی ہوئی، وہ جیسی بھی ہے اس نے بنائی ہوئی. پاکیزہ پانی کا تصور کس مذہب میں نہیں ہے سر؟ سب میں. نماز دیکھی سب مذہب میں، روزہ دیکھا سب مذہب میں، اسٹائل ڈیفرنٹ ہے. بس عقل عاجز ہو گئی. اب اللہ جل شانہ ریلیونٹ چیز کو بتا نہیں پا رہا کیونکہ ہر ایک نے اپنا لی، کیونکہ دھوکہ کھائے. وہ تسبیح میں پڑھ گیا رہا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. اب وہ تسبیح چل رہی تو ہر شے کے پیرلل ایک شے چلی. تو اللہ نے سوچا اب یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، کوئی ایک ایسی شے بناؤ جو کل کائنات کے پاس نہ ہو. اس کے لیے حسین علیہ السلام نے لبیک کہا. اب پوری دنیا گھومو، سارے مذہب ڈھونڈو، تیرے پاس تسبیح بھی ہوگی، کتاب بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، حسین نہیں ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کا یہ معجزہ ہے. حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ ویسے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ ہے. معجزہ کیسے ہے؟ یہ لفاظی نہیں ہے،
الفاظوں میں نہیں کہہ رہا، پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ پیاس سے شدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھتیجے چچا سے کہے، اگلے کہتے نہیں چاچے دی گل چ نہ آئی، لو یہ کیسے ہوگا کہ بھتیجا آیا اجازت لینے کے لیے شہادت کی؟ ہمیں دکھاؤ نا پریکٹیکلی۔ ستیلا بھائی آئے اور کہے مجھے اجازت ہے، وہ راہ فرار اختیار کرے گا کہ بھائی جان جا رہے ہیں، میں چلے آجے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو کہ 72 شہداء وہ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پریکٹیکلی لاؤ نا۔ کون سا ایسا رشتہ ہے جو اجازت لے کے شہادت نہیں مانگ رہا؟ ہر رشتہ شہادت کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف مال و زر، دنیاوی ہر شے موجود ہے، اس کو ٹھکرائے ہوئے ہے، اس کو لیے ہوئے، معجزہ ہی ہے، ورنہ یہ پاسبل ہے ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کو آپ کا رستہ اجازت دو، ہو نہیں سکتا کہ تمام رشتہ دار بمے خواتین متفق ہو جائیں کہ ایسا کر دو تو ہمارا ہر احساسات ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو کربلا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے پاس ہر شے ملے گی، کربلا نہیں ملے گی، ورنہ ایسا لاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ معجزہ حسین علیہ السلام کے ذمہ ہے، یہ معجزہ دکھایا، اور صرف پابند نہیں کیا، چراغوں کو بجھا دیا، اور جس نے جانا ہے جاؤ۔ پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ، ارشاد فرمایا میں ناراضگی میں نہیں بھیج رہا، میں راضی ہوں، روز محشر رسول خدا سے شفاعت بھی کروں گا، اور صرف بھیج نہیں رہا۔ اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو اونٹ گھوڑے موجود ہیں، کنوینس ہے، یہ کنوینس بھی لے لو اور تم جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ اب میرے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ دیکھیے دشمنی یہ نہیں ہے کہ وہ امام ہے، یہ دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کریں کہ بتائیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں بیعت کر رہے، بھائی بیعت کو کلیئر کرو نا، بیعت تذبذب میں جا رہی ہے۔ بیعت کہتے ہیں میں آپ کو، عرب کے معاشرے میں بیعت یہ ہے کہ میں آپ سے اس معاملے میں ایگری ہوں، اٹس کال بیعت۔ ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، بائی ایئر جانا ہے، بائی روڈ جانا ہے، بائی ٹرین جانا ہے، اب ہم آپس میں بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لی کہ ٹرین، میں نے کہا بھائی سب نے ٹرین پہ بیعت کر، اب جس نے نہیں بھی کی وہ چلو جی سب نے کر ہی لی ہے، ٹرین پہ چلتے، یعنی کسی ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کمٹمنٹ کر لو، یہ بیعت ہے۔ اسی طرح صوفیہ میں ہاتھ پکڑ کے بیعت ہوتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایگری کر گیا، آپ کے تھاٹ سے، آپ کی رستے سے ایگری کر گیا، اٹس کال بیعت۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے بیعت کریں اس بات پر کہ وہی نہیں آئی تھی، یہ آپ کے نانا جان نے ڈھونگ رچایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو، یہ کہو، انہوں نے کہا ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، آپ کہیں گے تو فرق پڑے گا، اٹس کال وارث، اس کو وارث کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے نہیں پڑے گا فرق، آپ کے کہنے سے پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر بھول جاؤ، پھر بھول جاؤ،
دوسری آپشن آئی، چلو شراب کو ہی عام قرار دے دو، شراب کو قرار دے دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیو، نے کہا نہیں، لیگلائز آپ کے کہنے سے ہوگا۔ کہا جس شے کو میرے نانا نے حرام کیا وہ حرام ہی رہے گی، جس کو حلال کیا وہ حلال ہی رہے گی، خبردار کوئی ترمیم نہیں ہوگی اس میں۔ نے کہا یہ تو ہر چیز، اب وارث کہتے ہی اسے جس کے کہنے سے چیز ڈسٹرب ہو، وارث اہم ہی نہیں ہوتے۔ آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ٹرانسفر لیٹر پہ 10 بندوں سے دستخط کرا لوں، آپ کو فکر نہیں ہوگی، کہہ دو کہ جی اس پہ ٹرانسفر لیٹر پہ دستخط کرتے، آپ کے سامنے ہی کرا رہا ہوں کوئی، لیکن جب آپ سے وہ تو بھی کر ہی دو، میرے ہونے سے تو وہ ہو جائے گی، ان کے ہونے سے تھوڑی ہونی ہوگی، اگر سارے تو کر رہے ہیں آپ بھی کر دیں، آپ کی مہربانی۔ کہ بھائی میں نہیں کروں گا، میرے اگر میں نے کر دیا تو بھائی۔ تو شہنشاہ حسین علیہ السلام کو الرٹ کہ اگر یہ باتیں مان لی جائیں تو نانا کا دین گیا، اللہ کا معجزے کا ورود ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہمی باتیں ہوتی ہیں بھائی جان، متفق علیہ بات کرو، اس کے اندر پوری کنٹریبیوشن ان کی بھی ہے، دیوبندی حضرات کی، ان کے بڑوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ حضرت عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمال کام کیا، انگریزوں کا عہد ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا پڑھی ہوئی ہے نا تو پڑھنا پڑھنا سیکھتا ہے، انگریزوں کا دور ہے، اور حضرت شاہ محدث دہلوی دیوبند کے عالم ہے، لیکن کمال عالم ہے بھائی، بشپ کو ساتھ لے کے پروٹوکول چل رہا ہے، اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ساتھ ہیں، دہلی کا شہر ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات کرنے آئے ہیں، اس نے کہا اب پوچھا جا رہا ہے، بشپ پوچھ رہا ہے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ امام حسین علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے بنا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، ان کے بنا کب ہوتا؟ یہ تو کیسی بات پوچھ رہا ہے؟ کہا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ رسول خدا کا حبیب تھا؟ کہا بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان چسائی ہے، قدوں پر بٹھایا ہے، گود میں کھلایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حبیب خدا آپ نبی کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ تو کہا حبیب کا حبیب ہے وہ؟ کہا بے شک۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کو جوش کیوں نہیں آیا کربلا میں؟ حبیب محبوب کے محبوب سے تو الفت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کو کوئی جوش نہیں آیا، اور میدان کربلا میں حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا سلام ہے ان کو، کیا بات فرمائی۔ کہا دیکھو اب یہ بشپ بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک سسٹم جو ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں کہ ہیبٹ ڈال دو، پریشر ڈالو، یوں کرو وہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن، اللہ کو بیچ میں مت لا، اللہ بے نیاز ہے، وہ کیا گلہ کروں میں اس سے، جب اس کا بیٹا سلیپ پہ چڑھ رہا تھا وہ تو تب نہیں آیا تھا، تو اس سے میں کیا گلہ کروں؟ جو اپنے بیٹے کے لیے نہ آئے، یہ تو پھر آگے محبوب، پھر اس کا محبوب۔ اور بشپ نے کہا بھاگو یہاں سے، اور اس نے جملہ بولا کہ مسلمانوں میں آج بھی کربلا کی سمیل سنتا ہوں، تو کربلا کی خوشبو رکھنا دلوں میں، یہ استقامت بھی دے گی، یہ استقلال بھی دے گی، یہ صبر بھی دے گی، یہ استقامت بھی دے گی۔ اس کی خوشبو سے سارے مسائلوں نے حل بھی ہونا ہے، جو قیامت تک کے لیے بنا دے، اور اللہ کا واحد معجزہ کسی بھی مذہب والے کے سامنے رکھنا۔
شہنشاہ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے وہ دراصل تعلیم یہ ہے کہ دنیا سے ہٹ کر دین کو اپنا لو، دنیا کے لالچ سے بالا تر ہو جاؤ اور دین کو اپنا لو۔ اگر یہ ہوش مندی مسلمانوں میں آ گئی تو بس پھر یہ غالب ہی غالب ہے، پھر ان پر کوئی غلبہ نہیں لے سکتا۔ اسی کی ضرورت ہے۔ اب شہنشاہ حسین علیہ السلام جس وقت میدان کربلا میں اترے، اب وہ ایسے نہیں ہیں شہادتیں، اس جری کی شہادت ہے کہ کتنے نیزے ہیں جو نہیں لگے، کتنی تلواریں ہیں جو نہیں لگی، کتنے تیر ہیں جو نہیں لگے۔ قاری صاحب مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تیر لگے کیوں؟ دیکھنا ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ایک بندہ دنیا فانی سے چلا گیا، اب تیر کیوں ہیں؟ اب تو بات ختم ہو۔ تیر بھائی جان اس لیے ہیں، یہ دیکھو غور سے، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ مولا کے جسم پر میرے قبیلے کا نشان کندہ ہو جائے، کیونکہ مجھے پیسے ملیں گے۔ ہر قبیلہ تیر مار رہا ہے اپنی نشانیاں رکھ کے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ میں شریک تھا اور مجھے اس طرح انعام دیا جائے۔ تو جسم میں اطہر چھد گیا ہے سارا، اور کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بھی انعام کے لالچ میں۔ اور سید شہداء علیہ السلام میرے جد سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک انگوٹھی کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جو جسم چھدا نہیں تھا، اور ہر ایک نے اپنے انعام کے لالچوں میں جسم کو چھید دیا۔ اور میرے والد گرامی جب سجدے میں تھے، یہ واحد وہ ذبح ہے جو گردن سے نہیں پشت گردن سے کیا گیا، پشت گردن سے کر کے نیزے میں اٹھایا گیا۔ اور سید سجاد علیہ السلام نے جب شور سنا تو کہا خیمے کا دروازہ ہٹاؤ، پردہ ہٹاؤ۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا تو نیزہ اقدس پہ سر تھا، پہلا سلام سید سجاد کا، الصلاۃ والسلام علیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔